جبل رمات سے 40 صحابہ اپنے امیر عبداللہ بن زبیر کی بات کا انکار کر کے مال غنیمت کی فضیلت میں نیچے اتر گئے. حالانکہ اس وقت جبل رمات پر رہنا افضل تھا، مال غنیمت مفضول ہے. یہ نہیں کہ مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑ دیا جائے. مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالی اطاعت میں آزمانے کے لیے 2 چیزوں کو جمع کریں گے ایک وقت میں. ادھر حکم ہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، اور ادھر 2 چیزیں لے آئے. ایک تو امن لے آئے، ایک تو امن لے آئے کہ سارے کفار بھاگ گئے، اور دوسرے مال غنیمت دکھلایا. دوسرے مال غنیمت دکھلایا کہ مال غنیمت کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر جائیں. میری بات بہت توجہ سے سننا. صحابہ میں کی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے ایسے موقع پر کہ ادھر تو امن دکھلایا، ادھر تو امن دکھلایا کہ سارا میدان ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کفار سب میدان چھوڑ کر چلے گئے. ادھر تو فتح دکھلائی، ادھر فتح اور ادھر مال غنیمت. ادھر فتح ادھر مال غنیمت. یہ دیکھنے کے لیے کہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اس حکم پر کتنا جمنے والے ہیں. جو حکم دیا گیا اس پر کتنا جمنے والے ہیں، جو حکم دیا ہے اس پر کتنا جمنے والے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ادھر فتح دکھلا دی، ادھر مال غنیمت دکھلا دیا. پھر امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت حکم پر جمتے ہیں یا مال غنیمت کی فضیلت میں حکم چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ غلط یہ ہوئی کہ ادھر فتح دیکھ لی کہ کفار بھاگ گئے، ادھر مال غنیمت دیکھ لیا، ادھر مال غنیمت دیکھ لیا. ان حالات نے 40 صحابہ کو جبل رمات سے نیچے اتار دیا. سارا میدان اسی کے ہاتھ میں چلا گیا. ایسا گھمسان ہو گیا، کیونکہ جب اطاعت ختم ہو جائے گی تو گھمسان شروع ہو جائے گا. کیا ہوگا جانتے گھمسان؟ کہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے کہ کون کس کا آدمی ہے، کون کس کا آدمی ہے، کون کدھر کا ہے. اللہ کی شان اس میدان احد میں جہاں سارے کفار کے بھاگنے کے بعد ایسا ماحول تھا کہ سارے صحابہ صرف میدان میں رہ گئے تھے، ہمارے غنیمت سمیت رہے تھے. ایسا حالات بنے کہ صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا، صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا. دیکھو تو صحیح کیا حالات بنے. صرف 4-5% صحابہ نے نافرمانی کر لی، اس پر 100% صحابہ پر حالات آئے. کتنے شہید ہوئے، اور ایسا گھمسان ہو گیا کہ اپنے اور غیر میں تمیز ختم ہو گئی. میں کچھ ضروری بات کر رہا، اپنے غیروں میں تمیز ختم ہو گئی. حضرت حذیفہ کے والد کو ایک صحابی نے کافر سمجھ کر قتل کیا. حذیفہ کی اختیار ہے کہ بھئی یہ تو میرے باپ یمان ہیں، میرے باپ ہیں یمان، ان کو قتل نہ کرو، یہ تو مسلمان ہیں. قاتل کے پیچھے حضرت حذیفہ چیخ رہے کہ بھئی اسے قتل نہ کرو، میرا باپ ہے. انہوں نے قتل کر دیا، صحابی نے ان کے والد کو قتل کر دیا. مگر اس گھمسان میں بھی اتنے ہوش تھے صحابہ کو. اللہ اکبر. کیسے جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ دعا کی اپنے باپ کے قاتل کے لیے کہ اللہ قیامت میں میرے باپ کے قاتل کی پکڑ نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے انجانے میں قتل کر دیا. ہمیں تو کوئی ذرا سے کوئی بات کہہ دیں طبیعت کھٹی ہو جائے گی، بس دعا پر آ جائیں گے.
قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں گے، جو ہو سکے کریں گے مخالفت میں۔ وہاں آنکھوں کے سامنے حذیفہ کے باپ کو صحابی نے قتل کیا، یمان کو، باوجود ان کے روکنے کے، ان کے باوجود روکنے کے، ایسا نہیں کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، حذیفہ موجود تھے، وہ چیخ رہے پیچھے سے، حذیفہ وہاں موجود تھے، وہ چیخ رہے پیچھے سے کہ ارے ارے اسے قتل نہ کرو، یہ تو مسلمان ہے، میرا باپ ہے۔ انہوں نے نہیں سنا اور قتل کر دیا حضرت یمان کو۔ تو حذیفہ ہمیشہ دعا کہ اے اللہ میرے باپ کے قاتل کو معاف کر دے، کیونکہ میرے باپ کے قاتل نے میرے باپ کو جان کر قتل نہیں کیا، وہ اس کو قاتل سمجھ کر قتل کر دے۔ لیکن میں تو کہنا چاہتا تھا کہ یہ سارے حالات کیوں بنے؟ صرف اس لیے کہ 40 صحابہ جو رمات سے نیچے اتر گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ حالات بنے تو قزمان آیا انصار کی مدد کے لیے، قزمان آیا انصار کی مدد کے لیے۔ اب صحابہ حیران کہ یہ تو ہم میں سے تھا نہیں، یہ ہماری مدد کے لیے کیسے آ گیا؟ ادھر کفار حیران کہ یہ تو ہم میں سے تھا، مسلمانوں میں کیسے چلا گیا؟ کیونکہ جب بھی اس کا ذکر ہوتا تھا آپ کے سامنے، آپ سمجھ لیں کہ قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ قزمان نے آ کر انصار کی مدد کی اور بڑا زور کا حملہ کیا اور بہت کام کیا، خود تو زخمی ہوا بہت، لیکن انصار کو فتح کرا دی۔ خود تو زخمی ہوا مگر انصار کو فتح کرا دی۔ سنو بولتے ہیں، خود تو زخمی ہوا انصار کو فتح کرا دی۔ جب قزمان کی کوشش سے فتح ہو گئی اور 7-8 مشرک اس نے قتل کر دیے، تو صحابہ کو خیال آیا کہ چلو بھائی اس کے گھر چلتے ہیں اور اس کو جا کر اس کے کارنامے پر خوشخبری دیں گے اسے اور اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ آئے انصار قزمان کے گھر اور کہا اے قزمان تم نے بڑی مدد کی ہے اور تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، تمہیں خوشخبری ہو۔ تو قزمان نے یہ کہا کہ مجھے کہیں کہ خوشخبری سنا رہے، میں نے تو جو کچھ کیا تھا وہ اپنی قوم انصار کے لیے کیا تھا، کیونکہ قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ خوشخبری سنانی ہے تو جاؤ خوشخبری سناؤ اس کو جس نے اللہ کے لیے کیا ہو، میں نے تو اپنی قوم کے لیے کیا ہے کیونکہ آپ میری قوم کے لوگ ہیں۔ روایت میں ہے کہ اس نے نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اپنا سینہ اس پر رکھ کر اپنے آپ کو خود قتل کیا۔ یہ انجام ہوا۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے، یہ امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، علاقائیت قومیت خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف دین کے لیے، اس کو تعاون کرو دین کے لیے، کہ دین کے کام آپس کے تعاون سے ہوتے ہیں، دنیا کے کام تقابل سے ہوتے ہیں، تاجر کے مقابلے پر، حاکم محکوم مقابلے پر۔ دین کے کام تعاون سے ہوتے ہیں، دنیا کے کام تقابل سے ترقی کرتے ہیں، دنیا کے کام تقابل سے ترقی کرتے ہیں اور دین کے کام تعاون سے ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کام اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ لیکن اس تعاون سے حسد روک دیتا ہے، تعاون سے حسد روک دیتا ہے۔ کیسی بھی تقاضے آ جائیں لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم کام الگ کریں گے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اس سے آپس کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں، حسد نہ کرو کیونکہ حسد تمہیں تعاون سے روک دے گا، حسد تمہیں تعاون سے روک دے گا۔ صحابہ کرام کی آپس کی اجتماعیت ایک بڑا سبب یہ بھی تھا
کہ وہ جس کو بھی آگے بڑھتا دیکھتے تھے اس کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، جس کو آگے بڑھتا دیکھتے اس کے ساتھ ہو جاؤ، کہ چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ ان سے کام لے رہے ہیں ہم سے بھی لے لیں گے۔ عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات حضرت سعد کے ساتھ رہے ان کے گھر میں، ساری رات دیکھتے تھے ان کو کہ اب کون سا عمل کرتے ہیں، اب کون سا عمل کرتے ہیں، اب کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں۔ لیکن 3 رات سعد عشاء پڑھ کر سوئے اور فجر تک سوئے، کوئی رات کو تہجد اور کوئی ذکر و تلاوت اور کوئی مجاہدہ اور ریاضت کچھ نہیں کیا۔ 3 دن تک منظر دیکھ کر کہنے لگے کہ جب یہ کچھ کرتے نہیں تو یہ جنتی آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کر وہاں سے چل دیا۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ تمہیں میرا عمل حقیر لگ رہا ہے، میرا تو یہی معمول ہے جو آپ نے دیکھا ہے، لیکن اندر ایک صفت یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، مال کی تقسیم، علم کی تقسیم، عقل اور دانشوری کی تقسیم، عہدوں کی تقسیم، یہ صرف اللہ کا کام ہے، صرف اللہ کا کام ہے۔